بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 160 میں کتاب الرؤیا فصل اول سے حدیث نمبر 4609 سے لے کر 4613 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا حضور دو عالم کو خواب میں دیکھنے کی تحقیق کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ فقد رآنی یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعاتاً مجھے ہی دیکھا۔ اس شخص کا یہ خواب اضغاث احلام میں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ شیطان اپنے آپ کو میری شکل و صورت میں نہیں ڈھال سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہدایت محضہ ہے اور شیطان دلالت محضہ ہے، دونوں میں واضح فرق اور واضح تضاد ہے۔ اگر شیطان اس طرح کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر شریعت میں دخل اندازی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا بعض لوگ آج کے دور میں انکار کرتے ہیں اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ تاجدار انبیاء کو صحابہ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ خواب میں وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو آدمی نے پہلے دیکھی ہوئی ہو۔ اس محمل سے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے تو ایسی منطق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ حق وہی ہے اور اس شخص نے حضور کو ہی دیکھا ہے جس نے خواب میں حضور کو دیکھا ہو۔ ہاں، آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے حضور کی زیارت کرتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو تاجدار انبیاء کو اچھی صورت میں دیکھتا ہے، اور اگر اعمال خراب ہیں حضور کو اسی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کا اگلا جواب یوں دیتے ہیں کہ احادیث میں تاجدار انبیاء کا حلیہ مبارک مکمل طور پر شمائل ترمذی میں مذکور ہے، اس سے دیکھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال خصائص نبوی اور اعجاز نبوی میں سے یہ باتیں ہیں کہ آپ کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی اس کا خواب سچا ہے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ الحق کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔
یعنی اس شخص نے مجھے ہی دیکھا، یہ حق ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس بارے میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز تاجدار انبیاء کے خصائص میں سے ہے جو اعجاز نبوی کا حصہ ہے۔ ہر آدمی تاجدار انبیاء کو اپنے اعمال کے آئینہ کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ جلد ہی مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء کو خواب میں دیکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ شخص ان قریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ میرے زمانہ میں جو شخص کہیں سے مجھے خواب میں دیکھے گا اور مجھ سے ملاقات کر کے وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ اور اس صورت میں اس حدیث کا تعلق تاجدار انبیاء کی حیات طیبہ سے ہے۔ اس حدیث مقدسہ کا دوسرا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا تو وہ مجھے عالم آخرت میں بیداری میں دیکھے گا۔ گویا اس شخص کا انجام اچھا رہے گا اور ایمان کے ساتھ اٹھ کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يجيبه فلا يحدث به إلا من يحبه وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليطفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ خوش ہو جائے تو چاہیے کہ اس خواب کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کرے جس کو وہ اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتا ہے، جیسے علماء صلحاء اور اقرباء۔ نیز وہ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و ثنا کرے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں بھی یوں ہی منقول ہے۔ اور جب ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس خواب کی برائی اور شیطان کے شر سے اللہ کی پھر پناہ مانگے اور شیطان کو دور کرنے کے قصد سے اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، خواہ کوئی دوست ہو یا دشمن ہو، اور یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ہر قسم خواب کی اصل قدرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اچھے خواب دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک بشارت حاصل ہو جاتی ہے، جس پر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے، لیکن برے خواب سے آدمی غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی شیطان ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو خوار کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں بائیں جانب تھوک دے تاکہ شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جائے، اور ایسے خواب کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔
الغرض اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرے، برے پر شیطان سے نفرت کا اظہار کرے، اور 3 دفعہ بائیں جانب تھوک دے اور تعوذ پڑھے اور کروٹ کو بدل دے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے اور برے خواب دیکھنے کے وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 ويستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سویا ہوا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب برا خواب آئے تو تاجدار انبیاء نے 3 کام بتائے ہیں۔ ایک تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھونکے، پھر 3 مرتبہ تعوذ پڑھے، اور پھر جس کروٹ کے اوپر ہو اس کروٹ کو بدل دے۔